سیدنا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً میرا 5 سال یہاں پہ ہونے کو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک آپ لوگوں نے جس کام میں ہاتھ بٹایا ہے، جس کام کی شروعات کی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ لوگ ہر چیز میں خرچ کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کوئی اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے، انسان کوئی اپنا روپے خرچ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے نوازا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، اب تو میری راہ میں خرچ کرے گا، کبھی تجھے نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آخر کتنے روپے پیسے لگا کر کے ابھی فوراً طور پہ آپ نے مسجد کی ڈھلائی کی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا، لیکن یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ مسجد میں میں نے اتنا پیسہ لگایا کہ میرے گھر میں ایک روز کھانا نہیں بنا ہے، میرا فلاں کام رک گیا ہے، میرا فلاں کام باقی ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آخر کیوں؟ آخر آپ سوچتے ہوں گے میں پیسہ رکھا ہوں، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، لیکن جب وہ پیسہ اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے تو اس کی برکت سے جو کام باقی رہتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد حقیراتی معاونین صدر سب لوگوں نے محنت کیا، تو یہ ایسے محافل اتنے آسان سے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، آپ تمام لوگوں نے جان مال ہر چیز سے آپ نے ساتھ دیا ہے، یہ محفل اکٹھا ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کے بچے بھی آپ کے قریب ہوئے، آپ کے بچے کوئی کہہ رہا ہے آپ سے کہ سبحان اللہ بولیے، جو بچہ نظر ملا کر کے آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، جو بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اپنے بڑوں سے بھی کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کتنی خوبی ہے اللہ کی تعریف میں، کتنی خوبی ہے نبی کی تعریف میں۔ جب نبی کی تعریف کرنے والا اگر کرتا رہے، ایک عام بچہ ایک لڑکا اگر اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرے کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، لوگ کہیں گے بڑا بدتمیز معلوم ہوتا ہے، کیوں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، لیکن جب نبی کا ذکر کرتا ہے، ذکر خداوندی کرتا ہے، ایسے وقت میں اگر وہ اونچی آواز میں بول رہا ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو مسلمانوں اتنی بڑی بات ہے، آپ تمام لوگوں نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد یہ محفل منعقد ہوئی، آپ تمام لوگوں نے ہر طرح سے اخراجات کا انتظام کیا۔ اتنے دنوں سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرے ضروریات بھی پوری ہو رہے ہیں، آپ کی ضروریات بھی پوری ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، ہمارے صدر صاحب، ہمارے سیکریٹری صاحب، انہوں نے بھی محنت کیا، آپ لوگوں نے بھی محنت کیا، اور آپ لوگ سب تمام لوگوں نے مل کر کے تو اپنا رہبر چنا، اپنے لیے صدارت کے لیے آپ نے ان لوگوں کو چنا، بہت بڑی بات ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکتے ہیں، کوئی اکیلا کوئی تنہا آدمی کوئی کام کر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ لوگوں کا سپورٹ نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ لوگوں کا سہارا نہ ہو۔ اور میں تو سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں کہ کسی کو کچھ دینے کی اوقات نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ اس سے دلا، جب تک کہ اللہ نہ اس سے دلا لے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں تھا، نبی کی آمد کے تعلق سے میں آخری بات کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، اور ابھی انعامات کے لیے جو ایگزام ہونے کے بعد بچوں کا ایگزام ہونے کے بعد ان کا رزلٹ تیار ہے، اس سے بھی آپ کو سننا ہے۔ میں آخری بات مشہور بات آپ کو بتا کر گزرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھ کے خوشیوں کا اظہار کر رہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ رائے گا نہیں جا سکتا، یہ رائے گا نہیں جا سکتا۔ اپنے بارہ سنا او ابو لہب جو نبی کا دشمن ہونے کے بعد نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی لونڈی، بعض لوگوں نے صوفیہ کہا، بعض لوگوں نے شعیبہ کہا، بہرحال جو بھی ہو ان کی لونڈی جا کر کہتی ہے اے ابو لہب آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، غور کرنا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ حسین و جمیل ہے۔ جب بچے کی پیدائش کی خبر سنایا ابو لہب کہتا ہے اے صوفیہ جا آج میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں جا میں نے تجھے آزاد
نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کرتا ہے، ایمان تو نہیں لایا ہے، مسلمان تو نہیں ہے۔ جب اس کی موت ہوتی ہے، خواب میں کسی نے دیکھا، کہا کیا حال ہے تمہارا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں عذاب قبر میں گرفتار ہوں، طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اے میرے پوچھنے والے، سنو سنو، کاش کہ میں نبی کی عظمت کو سمجھ گیا ہوتا، کاش کہ میں نبی کے مقام کو سمجھ گیا ہوتا۔ کہا کیسے ایسی بات کرتے ہو، دنیا میں رہ کر کے تو نبی کے خلاف بات کرتے تھے، آج نبی کی طرف کیوں بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں اس لیے کہ ہفتے کے 6 روز مجھ پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں، میں عذاب قبر میں گرفتار رہتا ہوں، لیکن 7واں دن جسے پیر کا دن کہا جاتا ہے، جس دن نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن ابو لہب کیا کرتا ہے، اس دن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اس دن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور یہیں تک معلوم نہیں وہ کیا کرتا ہے، میرا سارا جسم جہنم کی آگ میں جلتا ہوا رہتا ہے، لیکن یہ میری شہادت کی انگلی جہنم کی آگ میں نہیں جلتی ہے، شہادت کی انگلی پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آخر ایسا کیوں، سارا جسم جہنم کی آگ میں جلے اور ایک انگلی بچ جائے، آخر وجہ کیا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کاش میں نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نبی کو آخری نبی مان لیا ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک انگلی شہادت کی انگلی آگ میں نہیں جلتا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب میں نبی کی ولادت باسعادت کی خبر ہم تک پہنچی تو میں نے اسی انگلی کے اشارے سے کیا کر کے اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کیا تھا، انگلی سے میں نے اشارہ کیا، اسی کے صدقے میں میرا سارا جسم جلتا ہے، لیکن انگلی میں جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی۔ اور وہ کافر ہو کر کے نبی کی ولادت کی خوشی منا کر کے فائدہ حاصل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں آپ کو معلوم تھا کہ نبی کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے؟ آپ کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا۔ صحابہ کرام بتائے، تابعین بتائے، تبع تابعین بتائے، علماء دین بتائے، محدثین بتائے، مکبرین بتائے، تب جا کر کے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد منانا ضروری نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ مطلب قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے ثابت کرو۔ یاد رکھے ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو جائز چیزیں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ نہیں، بلکہ جو ناجائز ہوتا ہے اس پر ممانعت آتی ہے۔ مثال کے طور پر